جناب ایاز صادق صاحب بات سنیں جی. Please, this is between me and the honorable member. Please, this is between me and the honorable member. Please, آپ لوگ ان چیزوں سے عزت گھٹتی کم نہیں ہوتی. پلیز آپ تشریف رکھیں. عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور کانسٹیٹیوشن اور قرآن پاک دیتا ہے. تشریف پلیز پلیز پلیز. جی قریشی صاحب پلیز 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 پلیز. جی قریشی صاحب بات کیجئے. جناب ایاز صادق صاحب، میں آپ کی خدمت میں 2 سوالات لے کر آیا ہوں. ایک سوال آپ کی جانب ہے اور ایک سوال جناب وزیر ریلوے کی جانب ہے. آپ نے فرمایا جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہ کل اگر اس انداز میں جس انداز میں آج ہم نے گزارش کی ہے وہ کر دی جاتی تو ماحول خراب نہ ہوتا. آپ نے درست کہا، بالکل درست کہا، میں اتفاق کرتا ہوں. میں ریکارڈ پہ ہوں جناب ایاز صادق صاحب کہ میں نے درخواست کی تھی اور میں نے برملا درخواست کی تھی، آپ سے بھی کی تھی، جناب ڈار صاحب سے بھی کی تھی کہ اگر 10 منٹ مجھے دے دیے جائیں قائد حزب اختلاف کے خطاب کے بعد تو میں اپنا نقطہ نظر پریویلیج موشن پر جو میری جماعت نے پاکستان تحریک انصاف نے پیش کی ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اور اس کے بعد جناب خواجہ سعد رفیق صاحب سرکار کا نقطہ نظر بیان کر لے اور جتنا وقت انہیں درکار ہے وہ استعمال کرے اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دے. اگر اسی بات کو کل مان لیا جاتا تو شاید جو کل ہم نے یہاں حالات دیکھے وہ حالات پیدا نہ ہوتے. میں پلیز قوانین کا واقف ہوں جناب والا. میں پہلی مرتبہ اسے نہیں آیا. مجھے اس کرسی کے تقدس کا علم ہے. یہاں کچھ بیک بینچز سے جملے آئے کہ مجھے چیئر کا احترام کرنا چاہیے. بجا طور پر چیئر کا احترام کرنا چاہیے. میں چیئر کے احترام سے واقف ہوں. میں رولز آف کانڈکٹ آف بزنس سے واقف ہوں. سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو آپ کو ہمیشہ اسپیکر کہہ کے مخاطب کرتا رہا، یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت کیوں آئی کہ مجھے اسپیکر کو جناب ایاز صادق کہنا پڑا؟ ذرا اس پہ غور کیجئے گا، ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا. پلیز پلیز پلیز. نو کراس ٹاک، نو کراس ٹاک، نو کراس ٹاک. جی آپ بات کیجئے. یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ ہے قابل فکر بات. جناب والا، میں اسپیکر سے توقع کرتا ہوں، وہ ہاؤس کا کسٹوڈین ہے. میں اسپیکر سے توقع کرتا ہوں، وہ جمہوری اقدار کا ضامن ہے. میں اسپیکر سے توقع کرتا ہوں، اس نے اقلیت یعنی کہ مائنورٹی اور اپوزیشن بینچز کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. میں اسپیکر سے توقع کرتا ہوں کہ اس نے میری آواز کو گنجائش دینی ہے. میری آواز کمزور سے ہی، میں تنہا سے ہی، میرے نمبرز کم سے ہی، لیکن میری آواز ایک فرد کی نہیں ہے. میری آواز اس 80 لاکھ پاکستانی کیا ہے جس نے بلے پہ مور لگائی. میں فرد واحد بات نہیں کر رہا، میں 80 لاکھ ووٹر کا ترجمان ہوں. اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ملک کی سیکنڈ موسٹ پاپولر پارٹی ان 2030 جنرل الیکشن ان ووٹس
Not in seats, yes. Kindly address the Pakistan chair. People's Party. Quraishi Saab, address the chair. نہیں آپ مت بولیں. Quraishi Saab, address the chair. اگر وہ بولیں گے تو پھر میں بولوں No, گا. you address the chair. Then we'll have to You look at me in the respond. eye and then you address. آپ بولنے چلے میں بیٹھ جاتا ہوں. قریشی صاحب بیٹھ میری جاؤ آنکھوں میں سر. آنکھیں بیٹھ جاؤ. ڈال کے آپ بات کریں, ادھر دیکھیں نا. بیٹھ جاؤ. آپ ادھر بات کریں. قریشی صاحب آپ میری طرف دیکھ کے سر. بات کیجیے. سر تو بیٹھیں دستی صاحب, بیٹھیں. اب آپ مت ماحول خراب کریں, پلیز بیٹھیں. آپ دستی صاحب تشریف رکھیں. دستی صاحب, اور یہ آستینے بند کریں, بٹن ان کے رول مت کریں. جی دستی صاحب بس کریں. دستی صاحب آپ ڈسرپٹ کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو. دستی صاحب تشریف رکھیں. جی قریشی صاحب. میں عرض کر رہا تھا جناب والا کہ آواز ایک فرد کی نہیں, یہ آواز ایک ترجمان کی ہے. یہ آواز اس ترجمان کی ہے جو پاکستان کے 80 لاکھ شہریوں کی ترجمانی کر رہا ہے. اس آواز کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اور ہمیشہ بڑا دل حکومت کیا کرتی ہے, وسعت قلبی کا مظاہرہ حکومت کیا کرتی ہے. اور ہم نے دیکھا اپوزیشن کے بینچز نے کل دیکھا کہ وہ وسعت قلبی ہمیں دکھائی نہیں دی, وہ گنجائش ہمیں دکھائی نہیں دی, ہمیں سرکار کی طرف سے وہ گنجائش دکھائی نہیں دی. سرکار بردبار ہوتی ہے. آپ بات کرنے پہلے آپ بات کرنے پہلے قریشی صاحب آپ ادھر, آپ کریں بات. قریشی صاحب, قریشی صاحب پلیز ایڈریس دا چیئر. آپ چھوڑیں, If I'm interrupted, یہ ہوتا رہتا ہے. آپ یو جسٹ فرگیٹ اٹ. اور پلیز لیڈیز ول یو پلیز. if I'm interrupted, I will not speak. قریشی صاحب ایڈریس دا چیئر. Make up your minds. Make up your minds today. ایڈریس دا چیئر. قریشی صاحب ادھر دیکھ کے بات کیجیے پلیز. نو کراس ٹاک. کبھی کبھی جی بات کیجیے. آواز آتی ہے, آنے تو فضول. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکومت کے ٹریجری بینچز میں وہ وسعت قلبی, وہ جمہوری اقدار, وہ جمہوری روایات کا مجھے فقدان دکھائی دیا جو کہ ڈیموکریٹک گاڑی کو اور قافلے کو آگے چڑھانے کے لیے لازم ہے, ضروری ہے. میں نے اپنی توجہ اور اپنی نظریں اس کرسی کی طرف لگائی. وہ کرسی جو میری محافظ ہے, وہ کرسی جو میرے حقوق کی محافظ ہے, وہ کرسی جو کسٹوڈین کی کرسی ہے. اور میں نے توقع کی کہ میرا سپیکر مداخلت کرے گا اور میرا سپیکر مجھے بات کرنے کا موقع لے کر دے گا. لیکن میں نے دیکھا کہ میرا سپیکر دباؤ کا شکار تھا. میرا سپیکر دباؤ کا شکار تھا اور جماعتی وابستگی کے زیر تھا. اسیر ہو گیا, وہ جماعت کا اسیر ہو گیا اور اس کو اس اسیری میں وہ کرنا پڑا جو اس کی چیئر اجازت نہیں دیتی. تو آج میں اس مخمسے میں ہوں کہ میں آپ کو جناب سپیکر کہوں یا ایاز صادق کہوں. اگر آپ ایک نیوٹرل ریفری کا رول پلے کریں گے, آپ میرے سپیکر ہیں, میں آپ کے احترام میں سر جھکاؤں گا. جب ہاؤس میں آؤں گا سر جھکاؤں گا. لیکن اگر آپ سرکاری دباؤ کے تحت میری آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے اور سرکاری ایجنڈے کو پش تھرو کرنے کی کوشش کریں گے اور میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کریں گے, تو پھر میں کہوں گا مجھے کرسی پہ کسٹوڈین نہیں, مجھے کرسی پہ نون لیگ کا جالا دکھائی دے رہا ہے. یہ فیصلہ ہے تو پھر جالا نیچے آ جائے, کرسی چھوڑ دے اور نیچے آ جائے, جالا بن جائے. اس کا حق ہے, اس کا حق ہے. آ جائے نیچے, حق ہے. لیکن جب تک کرسی پہ ہے وہ جالا نہیں بن سکتا. اگر جالا بننا ہے تو کرسی سے اتریے,
آئیے فرنٹ بینچز پہ نمائندگی کیجئے اور آپ کا حق ہے اور آپ کو سننا، تحمل سے سننا میرا فرض ہے. یہاں سے جو صاحب بولے آپ کو سننا میرا فرض ہے، مجھ پہ لازم ہے. اگر میں نہیں سنوں گا تو میں جمہوریت کی نفی کر رہا ہوں گا، میں جمہوری سوچ کی نفی کر رہا ہوں گا، میں جمہوری جذبات کی نفی کر رہا ہوں گا. تو جناب والا، اس لیے جانتے ہوئے کہ قوانین کیا ہے، جانتے ہوئے آداب محفل کیا ہے، جانتے ہوئے یہ پھر عورتیں بول رہی ہیں، ہم پھر بولیں گے. آپ یا تو اپنی عورتوں ڈاکٹر صاحبہ آپ تو ہمیشہ ہی بولتی رہتی، میں آپ کو بھی چپ کراتا ہوں. آپ مت رسپونڈ کریں، قریشی صاحب کو بات کرنے دیجیے پلیز. کریں گے جب آپ کا جانتے ہوئے ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن پلیز. جانتے ہوئے میں نے یہ جملہ ادا کیا. اور جناب والا، میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ میں نے کہا جو میں نے کہا. میں نے کبھی آپ کے احترام میں رخنہ اندازی نہیں کی. میرا ریکارڈ، میں پہلی مرتبہ حادثاتی طور پر قومی اسمبلی میں نہیں آیا. میں وہ نہیں ہوں کہ پاؤں تلے بٹیرا آ گیا، شکاری بن گیا. یہاں بہت سے شکاری بیٹھے ہیں، پاؤں تلے بٹیرا آیا ہوا ان کے. جناب والا، مجھے آداب کا علم ہے، میں آداب کا قائل ہوں، میں مشرقی تہذیب کا قائل ہوں، میں پارلیمانی روایات کا قائل ہوں. جو میز کی کتاب ہے، جو پارلیمانی روایات کی بائبل جس کو کہتے ہیں، میں نے تھوڑا تھوڑا اس کا مطالعہ کبھی نہ کبھی کیا ہے. میں ان چیزوں سے واقف ہوں. جانتے ہوئے، آداب کو جانتے ہوئے، محفل کے آداب کو سمجھتے ہوئے، پارلیمان کے تقدس کو جانتے ہوئے، مجھے بڑے بوجھل دل سے یہ جملہ ادا کرنا پڑا. میں کبھی نہ کرنا چاہتا. آپ جانتے ہیں کہ میرا آپ کا ایک عزت کا رشتہ ہے اور میں نے کبھی اس عزت کے رشتے کو پامال نہیں ہونے دیا. میں آپ کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں، میں آپ کے خاندان سے واقف ہوں. مجھے آپ کی عزت مجھے پتا ہے. میں کبھی کسی کی تضحیق کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں. میری مزاج نہیں ہے، میری تربیت نہیں ہے، میرا خون اجازت نہیں دیتا کسی کی تضحیق میں کروں. یہ میری تربیت نہیں ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، I was dragged, I was forced in that corner and I had to address you as Mr. Ayaz Sadiq. Up. Please. I'm in no hurry. Please, I'm in no hurry. بات کریں I have all the time in the world. address the chair. I'm in no hurry at all. آپ پلیز So میرے take سے your بات. time. I am enjoying your cat calls. آپ Raise ادھر your دیکھ voice کے further. بات. اونچا قریش اونچا صاحب اونچا. ادھر سے ذرا اونچا ادھر بولیے. قریش صاحب آواز ادھر نہیں آ رہی بات مجھے. کیجئے. ذرا قریش اونچا صاحب بولیے. پلیز میرے سے بات کیجئے. مجھے پتا ہے سر، مجھے پتا ہے. قبلہ حاجی صاحب مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. آداب کا پتا ہے. مجھے اشارہ نہ کیجئے. میں اشارہ جانتا ہوں. مجھے اشارہ نہ کیجئے. قریشی صاحب ادھر پلیز. جناب والا، اب having said that، ہاں ایکٹر ہوں نا. واہ 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 بھائی واہ. ہاں جی قریش صاحب پلیز ایڈریس the chair. پلیز نو کراس ٹاک. تو پھر تشریف بھائی، رکھیں، تشریف رکھیں قریش میں صاحب. جواب دیتا ہوں اس کا. پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے جس میں وقفہ اذان اس وقت ہوا ہے، اور اس سے پہلے بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شاہ محمود قریشی. اس موقع پر ان کے بات کرنے کے دوران انہوں نے اسپیکر کو جناب ایاز صادق کہہ کر مخاطب کیا، اور اس موقع پر شور شرابہ شروع ہو گیا. حکومتی ارکان نے شدید نعرے بازی کی، لیکن اسپیکر نے درخواست کی تمام حکومتی ارکان سے کہ وہ اپنی سیٹوں پر بیٹھیں اور کارروائی کو آگے بڑھنے دیں. اور جمشید دستی کو اسپیکر ایاز صادق نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ آستینے نہ چڑھائیں، بٹن بند کریں. اور اس کے بعد انہوں نے جمشید دستی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن. شاہ محمود قریشی تقریر کر رہے ہیں، اظہار خیال کر رہے ہیں. جب انہوں نے اپنی بات شروع کی تو انہوں نے اسپیکر کو جناب ایاز صادق کہہ کر مخاطب کیا، جس پر عابد شیر علی بھی میدان میں آئے اور پھر اسپیکر نے صورتحال پر قابو پایا. جمشید دستی کو مخاطب کرتے ہوئے اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ آپ آستینے نہ چڑھائیں، بٹن بند کریں، اور بعد میں انہیں کہا کہ ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن. آصف بشیر چودھری، بتائیے گا یہ کیا ہو رہا تھا؟
आसिफ बशीर चौधरी, नुमाइंदा जियो न्यूज, बताइएगा ये क्या कार्रवाई हो रही थी जब मना करना पड़ा जमशेद दस्ती को, स्पीकर को? थैंक यू। आसिफ बशीर चौधरी से हम मालूम करते हैं कि किस बात पर स्पीकर को जमशेद दस्ती को ये कहना पड़ा कि डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन, यानी मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं कोई कार्रवाई करूं। इससे कबल जमशेद दस्ती को ही मुखातिब करते हुए स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि आप आस्तीनें ना चढ़ाएं, अपने बटन बंद करें। बिल्कुल, और आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी बात करते हुए ये भी कह रहे थे कि ख्वाजा साद रफीक ने ये सवाल उठाया कि उनको मजीद अगर यही दरखास्त कल कर दी जाती तो ये हंगामा जो कल हुआ वो उस वक्त ना होता और कल भी उनकी बात मानी जा सकती थी। और इस दौरान ये हुआ कि जमशेद दस्ती को भी स्पीकर ने मुखातिब किया और मना किया कि आस्तीनें ना चढ़ाएं, अपने बटन बंद करें। आसिफ बशीर चौधरी, बताइएगा अब तक इजलास की कार्रवाई से मुताल्लिक। आसिफ आपसे जानेंगे, लेकिन अभी शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बात कंटिन्यू करना शुरू कर दी। मिजाजन गुस्ताख नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, मेरा मिजाज भी नहीं है। मैं अदब करना जानता हूं, मुझे सिखाया गया है। मैं कवानीन से भी वाकिफ हूं, मैं असेंबली की रिवायात से भी वाकिफ हूं। अब सवाल यह है कि मैं आपसे मुखातिब हूं कि अगर आप मेरे कस्टोडियन बन जाएं, मेरे आप कल भी स्पीकर थे और आज भी हैं, और अगर आप मेरे हकूक को अगर कोई पामाल करेगा, अपनी अक्सरियत के बलबूते पर, अपने ताकत के नशे में, अपने इक़्तिदार के नशे में धुत अगर मेरे हकूक को कोई पामाल करेगा तो जनाबे वाला फिर मुझे आवाज उठानी पड़ेगी और आपको मेरा दिफा करना होगा। ये चेयर का तकाजा है कि मेरा दिफा करे। अब जनाबे वाला दूसरा सवाल मेरा जनाबे वजीर मौसूफ से है, और मेरा सवाल यह है कि कल उन्होंने अपने खिताब में जब वो महसूस कर रहे थे हम मुखिल हो रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि जनाब स्पीकर, इन पीटीआई के गुंडों को इनका मुंह बंद कीजिए कि मैं बात करूं। अब जनाबे वाला, मैं रिकॉर्ड पे है, अखबारात में आज लिखा हुआ है, अखबारात में लिखा हुआ है, हर अखबार में खबर है। अब जनाबे वाला, मैं एक वजाहत चाहूंगा, आपसे वजाहत चाहूंगा, इस ऐवान से वजाहत चाहूंगा। मैं और मेरे जमात के जो मेंबरान कौमी असेंबली जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, 2013 के आलूदा इलेक्शन में, रिग्ड इलेक्शन में जो इलेक्ट होकर आ गए, किसी तरह हादसाती तौर पर बच बचाकर मरते मरते जी गए और यहां आ गए। क्या आज फैसला करे ये अवाम, क्या ये गुंडे हैं? ये रिकॉर्ड पे आ गई बात, रिकॉर्ड पे आ गई बात, ये रिकॉर्ड पे आ गई बात। कुरैशी साहब, पूरी ऑपोजिशन, कुरैशी साहब, मेरी अब एक बात सुन लीजिए, और आपने भी सुन लिया। मेरी एक बात सुन लीजिए। जब अगर इस तरह की कोई बात माइक पे हुई, चूंकि आप लोग मेरे इतना करीब थे, मेरी नजरों के भी और मेरे इतना करीब थे और आवाज इतनी थी कि मुझे सुनाई नहीं दिया। अगर एक सेकंड, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। मुझे कुरैशी साहब, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। अगर जो कि मुझे सुनाई नहीं दिया, बिकॉज मैंने साद रफीक साहब को माइक दिया था और मुझे आवाज नहीं जा रही थी, अगर ये लफ्ज गुंडे यूज हुआ है तो मैं उसको एक्सपंज करूंगा। फिर हुआ है, अभी फिर हुआ है, नहीं, माइक पे आप बात कर रहे हैं, अभी पूरी प्रेस सुन रही है, प्रेस गैलरी माइक पे आप कर रहे हैं। आज कोई किसी के कहने से नहीं बन जाता, कोई किसी के कहने से नहीं बन जाता। आप बात कीजिए, के मेंबरान को, मुंतखब आप बात कीजिए, नुमाइंदों को ऐवान के फ्लोर पे गुंडा कहा है, तो आइए ये फ्लोर पे नहीं कहा फैसला कर ले। कुरैशी साहब, ये फ्लोर पे नहीं है। एनीथिंग सेड विदाउट द माइक ओपन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट के ये फ्लोर पे मर्द नहीं जी।
3 خواتین ہیں جی اپنا منزہ بی بی, جی بات کیجیے آپ. بی بی, شیرین بی بی, نفیسہ خٹک بی بی, 4 خواتین کو بھی آپ نے ہنڈا کہا. یہ مشرقی تہذیب ہے آپ کی, یہ ہے عورتوں کو پہلے نو کراس ٹاک. جناب اسپیکر, پہلے ایک ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں چل رہی ہے. قریشی صاحب میں نے کہہ دیا نا, ایکسپنج کیا. اگر یہ بات ہوئی میں نے نہیں سنا, اگر ایسی بات مجھے کل سنی ہوتی میں کل بھی ایکسپنج کرتا. سر ٹیپ نہیں, میں کہہ رہا ہوں ایکسپنج ہو جائے گا. نہیں سر, ٹیپ چلائیں. ٹیپ کیوں چلائیں جب ہو گیا ایکسپنج؟ ایکسپنج نہیں ہو گئی, آپ کی بات مان لی, ایکسپنج کر دیا, ایکسپنج ہو گیا. جی اگلی بات کریں. معافی مانگنی پڑے گی, الفاظ واپس لینے پڑیں گے اور معافی مانگنی پڑے گی. جی بالکل معافی مانگنی پڑے گی. بات کیجئے قریشی آپ صاحب. کو معافی مانگنی پڑے گی. قریشی صاحب پلیز ایڈریس دا چیئر. قریشی صاحب ایڈریس دا چیئر. ایڈریس دا چیئر. ایڈریس دا چیئر. یہ ریلوے کا نہیں, یہ پارلیمان میں حادثہ ہو جائے گا. ریلوے کے حادثے کے تو عادی ہیں آپ, ریلوے کے حادثوں کے تو عادی ہیں آپ. پارلیمان میں کہیں خدا نخواستہ حادثہ نہ ہو جائے. جی ریلوے کے حادثے تو اتنے ہوتے ہیں کہ سلام ہے اس چیئرمین پی آئی اے کو, اس میں خودداری تھی, مستفی ہو کے چلا گیا, اب پھر بھی چپکے ہوئے ہیں. اس پہ بھی ڈیبیٹ کرانی ہے جی, یہ ممبرز نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. اب جناب والا, جب تک خواجہ سعد رفیق معافی نہیں مانگے گا ہم اس کو نہیں بولنے دیں گے. نہیں بولنے دیں گے. آپ اپنی بات کیجئے. آگے چلیے سر. اب جناب والا پریویلیج موشن میں آتا ہوں. تحریک آپ نے آپ کی مائک والیوم کم کر دیا یہ والیوم نامی چیز نہیں ہے, اس میں ایک ہی والیوم ہے. سر ڈنڈی نہ مارے, اسمبلی سیکریٹریٹ ڈنڈی نہ مارے. ایک ہی والیوم ہوتا ہے. کل بھی جھوٹ بولے سے کوئی بات نہیں. آپ لوگوں کو اتنا لوگوں کے اوپر شک نہ کیا کریں, ایک ہی والیوم ہوتا ہے. چلے سر, تھینک یو سر, تھینک یو. جی بات کیجئے. ہاں صاحب بولو اونچا بولو, میں بھی سن سکا, اونچا بولو. جی مخدوم صاحب. مخدوم صاحب لگتا ہے آپ کا ارادہ کچھ اور ہے, تقریر کرنے کا ارادہ نہیں لگ رہا. پلیز آپ ایڈریس دا چیئر. اقتدار عارضی ہے. مخدوم صاحب آپ ایڈریس کریں چیئر کو, آپ ایڈریس کریں. آپ پہلی دفعہ نہیں آئے, آپ کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں آ چکے ہیں, آپ پلیز ایڈریس کریں چیئر. جناب اسپیکر, جب اقتدار میں آتے ہیں ہم ایسا نشہ ہم پر غالب ہو جاتا ہے, ایسا نشہ غالب ہو جاتا ہے کہ کبھی کرسی سے اتریں گے نہیں. یہ کرسی عارضی ہے میرے بھائی, یہ آتی جاتی رہتی ہے, یہ ہاتھ کی میل ہے, ہاتھ کی میل ہے, ایک طرف ہو جائے گی. یہ کرسیاں آتی جاتی ہیں, آپ نے دیکھا ہے, آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے دیکھا ہے, آپ نے کرسی سے اتر کے دیکھا ہے, آپ نے سب کچھ دیکھا ہے. اب جناب اسپیکر, جی پریویلیج موشن, میری جماعت نے پریویلیج موشن پیش کیا جو میں سمجھتا تھا اپنی رائے میں, اپنی دانست میں کہ پریویلیج بنتی ہے. ایوان کے ساتھ آن دا فلور آف دا ہاؤس جناب نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہا اور جو ان کے وکیل سلمان بٹ صاحب نے عدالت عظمیٰ میں جو موقف اپنایا, اس موقف میں تضاد تھا, ایک واضح تضاد تھا. اس تضاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک پریویلیج موشن از خود پیش کیا. خدا گواہ ہے, خدا گواہ ہے, یہ آپ کی اپنی پارٹی آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے, ان کو بات خدا گواہ ہے, مجھے علم نہیں تھا کہ جناب شاہ صاحب نے اور 5 پارلیمنٹیرینز آف پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پریویلیج موشن موو کیا ہوا ہے, میرے علم میں نہیں تھا. ہم نے فیصلہ کیا اپنی کمیٹی, کور کمیٹی کی میٹنگ میں کہ پریویلیج بنتا ہے, ہماری دانست میں رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق پریویلیج بنتا ہے. ہم نے سبمٹ کر دیا. جب یہاں آئے تو پتا چلا ہم سے پہلے ایک پریویلیج جمع ہو چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. میں نے اس کی کاپی حاصل کی اور میں نے جب ان کی کاپی پڑھی اور مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پریویلیج میں منوان وہی کہا گیا جو میرا موقف تھا, جو میرا موقف تھا. ان کا موقف وہی تھا, ہمارے موقف جڑ گئے. میں نے خود جناب اسپیکر قائد حزب اختلاف کو فون کیا اور کی خدمت میں حاضر ہوا. نوید قمر صاحب تشریف فرما ہے,
یہ دونوں صاحبان اپنے چیمبر میں قائد حزب اختلاف کے چیمبر میں تشریف فرما تھے. میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ آپ کا موقف ہے, یہ ہمارا موقف ہے, ان میں مماثلت ہے, ان میں یکسوئی ہے, ذہنی یکسوئی ہے. وہی ہے جو آپ کا ہے. ہم ایوان میں جا کے بات کریں گے, میں پوائنٹ اٹھاؤں گا اور پھر درخواست کروں گا کہ آپ کو موقع ملے. اور انہوں نے مجھے موقع دلوانے کی پوری کوشش کی, لیکن ان کی نہ چلی. وہ بے بس ہو گئے اور وہ خاموشی سے بے بس ہو کر دیکھتے رہے جو ہو رہا تھا. اب پریویلیج موشن, آپ نے کہا کہ میں نے پریویلیج موشن پر ان کو موقع نہیں دیا. آپ نے کہا کہ میں نے قائد حزب اختلاف کو پریویلیج موشن کی اجازت نہیں دی. قائد حزب اختلاف پریویلیج موشن پیش ہی نہیں کر رہے. قائد حزب اختلاف پوائنٹ آف آرڈر پہ گفتگو کر رہے ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پوائنٹ آف آرڈر پر انہوں نے بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ کیا اور اب آپ پریویلیج موشن پہ اب بات کر رہے ہیں. اوکے سر, انہوں نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ گفتگو کر رہے ہیں اور میں نے اس کو اپنے چیمبر میں کل کر دیا, میں نے اس کو مسترد کر دیا. آپ نے فرمایا. اب میرا موقف یہ تھا, یہ میرا موقف ہے, میری جماعت کا موقف ہے کہ آپ رولنگ دینے کا اختیار رکھتے ہیں. آپ کی رولنگ کو سننا میرے پر لازم ہے, اس کا احترام کرنا مجھ پر واجب ہے. میں اس چیز سے ناواقف نہیں ہوں, آپ کی رولنگ کو میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن جناب اسپیکر, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کیا ایک رولنگ دے دیں گے مجھے سنے بغیر, میرا موقف جانے بغیر, مجھے موقع دیے بغیر آپ رولنگ دے دیں گے اور وہ رولنگ اپنے چیمبر میں دے دیں گے, خاموشی سے بند کمرے میں اندھیرے میں آپ رولنگ دے دیں گے. لائٹیں جل رہی تھیں, آپ شیئر نہیں کریں آن گے. تھیں. جی یہ بند کمرے کا آپ کر رہے ہیں, رولز بھی ذرا دیکھیے نا, اس لیے مجھے یہ کہنا پڑا. جی قریش صاحب. میرا موقف ہے قبلہ, جی قبلہ میرا موقف ہے. جی جی انہوں نے اگر چیخیں ماری پھر بھی جی قریش صاحب بات کیجئے. بولے میں رک جاتا ہوں, مجھے کوئی قریش جلدی صاحب نہیں, بات کیجئے. کوئی جلدی نہیں. آپ بول لیں, آپ پہلے بول لیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے چیمبر میں میری پریویلیج موشن کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا, آپ نے مسترد کر دیا. ہاں, میں توقع کرتا تھا سپیکر سے توقع کرتا تھا, شاید ایاز صادق سے نہیں, سپیکر سے توقع کرتا تھا کہ مجھے بلاتے, یہ میری جماعت کے کسی فرد کو بلاتے اور پوچھتے اور کہتے کہ ہاں میں نے آپ کی پریویلیج کا مطالعہ کیا ہے اور مطالعے کے بعد میں ان وجوہات کی بنا پر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ پریویلیج سب جڈس ہے اور میں نے اس کو مسترد کیا. ہمیں قائل کرتے, دلائل سے قائل کرتے, سر ہم تسلیم کر لیتے, لیکن ایسا نہ ہوا. یک طرفہ کاروائی ہوئی, اندر فیصلہ ہو چکا تھا. دو صاحبان آئے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے بعد آپ سے ملے اور ایک فیصلہ صادر کر دیا گیا. میں نام نہیں لیتا, میں اس کے ماحول کو ویشیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, نہیں تو نام بھی لے سکتا ہوں. اور فیصلہ صادر کر دیا گیا. جناب والا, جب یہ فیصلہ صادر کر دیا تو میرا موقف یہ ہے, مجھے سننا چاہیے تھا, میرے موقف کو سنا جاتا, مسترد کر دیتے, آپ رول آؤٹ کر دیتے, سنتے ضرور میرا موقف, آپ نے سنا ہی نہیں. اگر یہاں سپیکر ہوتا میرا موقف سنتا, اگر میرا کسٹوڈین ہوتا میرا موقف سنتا. ہاں, ایاز صادق کو ضروری نہیں ہے میرا موقف سننا, ایم این اے ایاز صادق کو ضروری نہیں ہے میرا موقف سننا, سپیکر ایاز صادق پر لازم ہے میرا موقف سننا. اب جناب والا, آپ نے فرمایا کہ جناب خورشید شاہ صاحب کو, قائد حزب اختلاف کو, آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کا موقع عنایت کیا. جناب والا, پوائنٹ آف آرڈر میرا بھی تھا,
میرا سوال یہ ہے آپ سے، میرا سوال اس کرسی سے ہے کہ کیا ایک جماعت کے پارلیمانی لیڈر اور قائد حزب اختلاف کے پوائنٹ آف آرڈر میں زیادہ وزن ہے اور حزب اختلاف کی دوسری جماعت کے پوائنٹ آف آرڈر میں کم وزن ہے؟ میں اس کی وضاحت چاہوں گا آپ سے۔ پوائنٹ آف آرڈر بنتا ہے تو دونوں کا بنتا ہے، نہیں بنتا تو دونوں کا نہیں بنتا۔ آپ نے ایک کو پوائنٹ آف آرڈر پہ اجازت دے دی اور دوسرے کا گلا دبا دیا، دوسرے کی آواز آپ نے دبوچ لی۔ یہ میں سمجھتا ہوں پارلیمانی روایات کے عین برعکس ہے جناب والا۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ پوائنٹ آف آرڈرز کا بھی ایک قابل جائزہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ جناب والا، اب آپ پریولیج پہ بات کر رہے ہیں۔ میں پریولیج پہ بات کی ہے کہ آپ نے ہمیں سنے بغیر، موقع دیے بغیر آپ نے رولنگ دے دی، اور پھر رولنگ آپ نے اس رولنگ کی تفصیلات بھی بیان نہیں فرمائی۔ آپ نے صرف کہا سب جوڈس میٹر ہے۔ میں مانتا ہوں کہ سب جوڈس چیزیں ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف میری جماعت آج عدالت میں ہے، ہم نے عدالت کے دروازے پر دستک دی ہے اور عدالت کے 5 رکنی بینچ نے ہمارا موقف سنا ہے، اور سنتے سنتے بات قریب پہنچی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ابھی نئے جسٹس صاحب تشریف لائیں گے اور وہ اس پر اپنا ذہن اپلائی کریں گے، اور فی الحال ان کے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ فیصلہ صادر فرمائیں۔ ہماری رائے تھی، ہمارا موقف تھا، ہے کہ گنجائش وقت کے دامن میں تھی اور اتنے دن موجود تھے، پریسیڈنٹ موجود ہے کہ وہ اگر چاہتے تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے ساتھ سن سکتے تھے، لیکن ہم خاموش ہو گئے۔ سر خم تسلیم، عدالت میں پینما کیس زیر بحث ہے، عدالت میں پینما کیس سب جوڈس میٹر ہے، 2 فریق ہیں، ایک ہم ہیں اور ایک نون لیگ کے قائدے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو موقع دیں گے، ضرور دیجیے، ضرور دیجیے، ان کا حق ہے، میں اس حق کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن انہیں اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے اور اپنے ہم ہیں کون؟ وی آر پیئرز، وی آر کالیگز، وی آر پیئرز، اینڈ وین یو آر پیئرز یو ریسپیکٹ ایچ ادر، یو ریسپیکٹ ایچ ادر، you guard each other's interests. We can be wrong at times, you can be right, at times you can be right and you can be wrong and we can be right. That is what democracy is all about. Democracy is building and evolving a consensus for the betterment of the country. Democracy is inculcating democratic values and culture that this country lacks. We've had elections, we've had ballot papers, but we have yet to develop a democratic culture within political parties as well. We have yet to develop internal democracy. And that is why we have to move away from the concept of Badshahat to a concept of democracy and democratic values. یہ میں عرض کر رہا ہوں جناب والا. اب میری 2 گزارشات. سعد رفیق صاحب محترم, بہت محترم, تجربہ کار, فہم و فراست والے اور بہت بڑے باپ کے بیٹے, بہت بڑے باپ کے بیٹے, تسلیم کروں گا, بہت بڑے باپ کے بیٹے. ایک جمہوری روایت ہے, ایک سفر ہے آپ کا, میں آپ کا سفر آپ سے چھین نہیں سکتا, آپ کی قربانیوں کو میں جھٹلا نہیں سکتا, میں آپ کی قربانیوں کو تسلیم کروں گا, آپ کے والد کی شہادت کو میں تسلیم کروں گا, میں آپ کے خاندان کی قربانیوں کو کبھی رائے گان نہیں کر سکتا. یہ میں حق تلفی کروں گا اگر ویسا کروں گا, یہ میرا چھوٹا پن ہوگا اگر میں اس بات کا اعتراف نہیں کروں گا. لیکن غنڈہ کہنے کا حق میں آپ کو نہیں دے سکتا, میں نہیں دے سکتا. آپ معافی مانگیے اور پھر
बात कीजिए और फिर अब मेरी बात खत्म हो जाए। जी जी प्लीज। और फिर डॉक्टर साहब आप प्लीज डिस्टर्ब नहीं कीजिए उन्हें। आप बार बार ये तीसरी दफा डिस्टर्ब कर रही हैं डॉक्टर साहब। जनाबे वाला, मेरी गुजारिश ये है, मैं इख्तिताम पर इस ऐवान के माहौल को साजगार करने के लिए, टू ब्रिंग नॉर्मलसी बैक, नहीं चाहते जी प्लीज कुरैशी साहब प्लीज आप एड्रेस द चेयर। कुरैशी साहब look into my eyes and smile. जी कुरैशी अब इस माहौल को साजगार करने के लिए आप क्या कहते रहे? आप दर्स क्या देते रहे? आप दर्स ये देते रहे, और ख्वाजा साहब को मैंने कई बार सुना है और दुरुस्त कहते हैं कि खुदारा मेंबरान पार्लियामेंट अपने कॉन्डक्ट को दुरुस्त करो। आओ कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे कि इस घर को आग लग जाए घर के चिराग से। मैं दाद हो तो ऐसी हो, क्या बात है, दाद हो तो ऐसी हो, अपने लगे पढ़ाए तो दे रहे हैं। जी दे दी दाद, मगर दाद देने के बाद प्लीज अब बोले नहीं प्लीज। जी अब जनाबे स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है, आइए बिगाड़ को दुरुस्त करते हैं, आइए मामलात को आगे नहीं बिगाड़ते, आइए मैं अर्ज कर रहा हूं, आइए हालात को सुधारने की कोशिश तो करते हैं। उसके लिए बहुत ही मौद्दबाना गुजारिश है, बहुत ही मौद्दबाना, कि जनाब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएं, हाउस में आए और वजाहत कर दे। उन्होंने जो फरमाया था उनकी लिखी हुई तकरीर ऐवान के रिकॉर्ड में मौजूद है, और शाह साहब ने उसके हवाले भी दिए हैं। शाह साहब ने अपनी तकरीर में हवाले दिए हैं, इक्तसाबात पढ़कर सुनाए हैं ऐवान को। वो आए और वजाहत फरमा दें कि जो मैंने कहा मनोवन दुरुस्त था, वाकईतन गल्फ स्टील मिकी, $9 मिलियन की बिकी, वाकईतन पैसा दुबई गया, जद्दा गया, वाकईतन वो बिकी, वो पैसा लंदन गया, मेफेयर फ्लैट्स खरीदे गए। वो फरमा दे, वाकईतन वो कह दे कि वो कतरी शहजादे का जो खत था ये तो वो गलत फहमी पर मबनी था। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में मैं वही कह रहा हूं, उसकी अगर वजाहत फरमा दे वो कतरी शहजादे का खत बेमानी था, वो बेमानी था और वो गलती हो गई और वो हमारे वकील से गलत फहमी में बात हो गई, तो बहुत ही वो दस्तावेजात मौजूद हैं, मनी ट्रेल मौजूद है, तशरीकी दूर हो जाएगी। अगर वो आके ये कह देते हैं तो फिर हाउस में वजाहत हो जाएगी और मामला आगे चल पड़ेगा और ऐवान आगे बढ़ेगा। ये मेरी 2 मुतालबात हैं। ख्वाजा साहब मेहरबानी करें, खंदा पेशानी का मुजाहिरा करें, फराख दिली का मुजाहिरा करें। मैं छोटे खाई साहब कह रहे हैं, तुझे बड़े खाई साहब हो, छोटे नो कह रहे हो, छोटे नो, बड़े को भी माफी मांगनी चाहिए। अब मैं ये कर दे, माफी मांग ले और जनाबे नवाज शरीफ आके वजाहत कर दे, मामला सुधर जाएगा, प्रिविलेज का मामला दुरुस्त हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन के बेंचेस शायद इससे मुतमईन हो जाए, अब ये दो मुतालबात हैं जो मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से आपकी वसादत से सरकारी बेंचेस की खिदमत में पेश कर रहा हूं। शुक्रिया।